سے کو پوچھے حضرت عبادت کس کو کہتے ہیں، ہندو پوچھے آپ سے، جواب کیا نکلے گا؟ آج تک ہمیں عبادت کی تعریف ہی نہیں آئی، اور عبادت کر رہے ہیں۔ جس بندے کو عبادت کی تعریف نہ آئے، عبادت کے صغرے کبرے نہ آئے، اور ہماری گفتگو وہ ہوتی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں، ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، ہم سے بڑا کوئی شارپ مائنڈ نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی تیز نہیں ہے۔ کمال ہے کسی کو ہمت ہے کہ وہ مجھے ٹوک سکے، کسی کی ہمت ہے کہ وہ مجھے بتا سکے، میری غلطی بتا سکے۔ میرا تو سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جو مجھے میری غلطی بتائے، ہاں، جو مجھے دھنیے کے پیڑ پہ چڑھائے، جو مجھے بہت اوپر، ماشاءاللہ آپ تو وہ ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں، ہمیں وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو ہماری اصلاح کرے، ہمیں بتائے تم غلط کر رہے ہو۔ یہ ایک نیچر، ایک معاشرہ بن چکا ہے۔ بہت زبردست عالم دین غزالی دورہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مستقل کتاب لکھی عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کی تعریف کیا ہے۔ عربی میں آپ نے عبادت کی تعریف لکھی، اقصی غایت تضرع و تذلل کا نام عبادت ہے۔ اقصی غایت تضرع و تذلل کا نام عبادت ہے۔ وہ چیز کہ جہاں بندے کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے، وہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے۔ تم اپنی حیثیت کو، اپنی خواہش کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو جدھر ختم کر کے خدا کے حکم پر عمل کرو گے، وہ عبادت کہلائے گا۔ تمہاری اپنی حیثیت بھی رہے، تمہاری اپنی خواہش بھی رہے، اقصی غایت تضرع و تذلل، ڈوب نہ جاؤ، اپنے آپ کو ختم نہ کرو۔ یہ ختم کرو گے تو پھر عبادت کا پودا پھولتا ہے۔ عبادت کی روح سمجھنی ہو نا، تو غزالی دورہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں، یعنی عبادت تو نام ہے اپنے آپ کو ختم کر دینے کا، بالکل فنا کر دینے کا نام ہے۔ جب تک ہم فنا نہیں ہوں گے، عبادت کی لذت اندر نہیں اترے گی۔ خواہشات بھی بڑے، نفس بھی موٹا ہوتا رہے، ہم اس کی طلب بھی پوری کرتے رہے، اور پھر یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب عبادت 3 قسموں پر لکھی ہے۔ پہلی عبادت لکھی ہے ان یفعل ذلک لحصول الجنۃ والثواب۔ بندہ عبادت کر رہا، وجہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے عبادت کی؟ عبادت کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں حصول جنت کے لیے، حصول ثواب کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں حصول جنت کے لیے، نماز پڑھ رہا ہوں مجھے ثواب ملے، نماز پڑھ رہا ہوں مجھے جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملے، میں قیامت کے دن میں حساب کتاب ہو کہ میں جنت میں جاؤں، میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں۔ امام شرف الدین نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ھذہ عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ خدا سے تجارت کر رہے ہو، اپنی عبادت دے کے اس کے بدلے میں جنت لے رہے ہو، عبادت دے کر اس سے ثواب لے رہے ہو، اس سے نعمتیں لے رہے ہو، تجارت کر رہے ہو خدا سے۔ اس کو کہا ہے ھذہ عبادت التجار۔ ایک لمحے کے لیے آپ اور میں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نماز پڑھنے کا پرپس کیا ہے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں نماز؟ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ امام شرف الدین نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ھذہ عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ تجارت کر رہے ہو خدا سے، جنت کے بدلے میں اپنے کھوکھلے سجدے دے رہے ہو، جنت کے بدلے میں وہ عبادت دے رہے ہو کہ جس عبادت سے خود راضی نہیں ہو، جنت کے بدلے میں وہ نمازیں دے رہے ہو، وہ روزے دے رہے ہو، وہ زکاتیں دے رہے ہو، وہ حج دے رہے ہو، وہ عبادتیں دے رہے ہو جن سے خود راضی نہیں ہو، جس میں تصنع تھا، جس میں بناوٹ تھی، جس میں دکھاوا تھا، جس میں دل موجود نہیں تھا، جس میں روح موجود نہیں تھی، جسم فقط موجود تھا، دل اور دماغ کدھر اور گیا ہوا تھا، ایسی انقص عبادت دے کے خدا سے جنت مانگ رہے ہو۔ ھذہ عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ دوسرا ان یفعل ذلک خوفا من اللہ، خوف سے عبادت کر رہا ہے، دوزخ کا یہ عذاب ہے، دوزخ کا یہ عذاب ہے، دوزخ کی آگ کا یہ عذاب ہے، فلانا یہ عذاب ہے، روح ایسے نکلے گی، قبر میں بچھو آئیں گے، قبر تنگ ہو جائے گی، قبر یہ ہو جائے گی، خوف کی وجہ سے عبادت کر رہے ہو۔
امام شرف الدین نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہذہ عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے کہ غلام کو جب تک اپنے آقا کا خوف رہتا ہے وہ مطیع رہتا ہے، جیسے خوف ختم ہو جائے تو پھر اس کی عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا میں عبادت کروں کیوں عبادت کروں؟ تیسری قسم ہے ان یفعل ذلک حیاء من اللہ، اس کے پیش نظر نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اس کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے فقط حیاء من اللہ، خدا سے حیا کرتے ہوئے کہ وہ مالک ہے میں بندہ ہوں اور میرا کام بنتا ہے اس رب کی عبادت کرنا، وہ جنت دے یا نہ دے، وہ ثواب دے یا نہ دے، حور و غلمہ مجھے ملے یا نہ ملے، میری بیماری جائے یا نہ جائے، مجھے شفا ملے یا نہ ملے، میرے کاروبار میں برکت ہو یا نہ ہو، وہ تو مالک کا کام ہے، میرا کام ہے میں بندہ ہوں، میرا کام ہے میں مالک کی عبادت کروں گا، بس اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگوں گا۔